تو یہ تمام نعمت ہے کیا؟ یہ ہے غدیر کا مولا جس کا اعلان ہوا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا اتمام ہوا ہے یہاں، لہذا جتنے مولائی ہیں ان سب کا فریضہ یہ ہے کہ علی کے دامن کو تھامے رہیں اور نتیجے میں پراگندگی کا شکار نہ ہوں، اس لیے کہ علی اتحاد کا نام ہے، علی یکجہتی کا نام ہے، علی ایک ایسے مشن کا نام ہے کہ جس میں کوئی بھی پراگندگی نہیں ہے، لہذا جو ادھر ادھر بھاگتا ہے اس مشن سے دور بھاگتا ہے، اور جو یکجہتی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ علی کے مشن کا ساتھی ہے۔ اس لیے کہ نعمت ہیں قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ کنتم عادان، جب تم دشمن تھے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اللہ کی نعمت سے، دیکھیں پھر نعمت آ گئی، اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اب میں یاد دلاؤں کہ جتنے بھی ہمارے ہاں تہوار ہیں، کسی تہوار میں بھی صلوات ہیں، اعمال ہیں، نمازیں ہیں، زیارتیں ہیں، سب کچھ ہے، صیغہ اخوت کہیں نہیں جاری ہوتا ہے۔ فقط وہ غدیر کا دن ہے جس دن صیغہ اخوت جاری ہوتا ہے، یعنی بھائی چارے کا صیغہ جاری ہوتا ہے۔ گویا غدیر ملانے کے لیے آیا ہے، لڑانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و لڑیں گے تو کمزور ہوں گے۔ تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو دوزخ کے بالکل کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو تمہیں اس سے بچا لیا گیا۔ گویا ولایت علی کی مخالفت کرنا یہ دوزخ کا راستہ اپنانا ہے، اور اللہ جب بچا لیتا ہے تو اسی ولایت کے صدقے میں۔ تو ولایت ہے کیا؟ یہ ایک ایسا قلعہ ہے، شاید آج میں نہ کر سکوں، تفصیلی بات ہو جائے گی، کہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جس کے اندر پاکیزہ ہی افراد داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر فکروں کا نجس ہے، اگر اعمال کا نجس ہے، اگر کردار کا نجس ہے، اگر پیدائش کا نجس ہے، تو اس کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علی تمہارے دشمن، علی کے دشمن تین طرح کے ہوں گے، سنیں وہ توجہ سے، تین طرح کے دشمن ہوں گے۔ ایک وہ ہوگا کہ جس کی ولادت پاک نہ ہو، میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں لہذا احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، ولادت پاک نہ ہو۔ دوسرے وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں عالم وجود میں جب آئے تو نجاست کی حالت ہو۔ تیسرا وہ ہے کہ جو منافق ہو، یعنی دل کے اندر نجاست ہو۔ تو یہ منافقت بھی نجاست کی دلیل ہے، اور آج کے دور میں منافقت بہت عام ہو گئی ہے، یعنی سامنے تو بہت کچھ اور پیچھے برائیاں نظر آتی ہیں۔ تو دیکھو منافقت نہ کرنا، اس لیے کہ منافقت نجاست کا نام ہے، اور نجاست علی تک آ نہیں سکتی ہے، منافق علی تک نہیں آئے گا۔ لہذا جو علی تک آنے کا دعویٰ کرے اسے منافق نہیں ہونا چاہیے، اسے پاکیزہ ولادت ہونا چاہیے، اسے ماں کے شکم میں پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد یعنی تین مرحلے ہیں دشمنی امیر المومنین کے، اور تینوں مرحلوں میں نجاست ہی نجاست ہے، اور یہ طہارت ہی طہارت ہیں، لہذا طہارت تک نجاست آ نہیں سکتی ہے۔ تو اب یہ یعنی ہم سب مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ متحد رہیں ولایت امیر المومنین کے اوپر، اس لیے کہ اس کی نعمت سے، اللہ کی نعمت سے یہ اتحاد قائم ہوا تھا۔ کل بات عرض کر رہا تھا، رہ گئی تھی، وہ اتنا عرض کر دوں کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوا ہے تو کس چیز نے نقصان پہنچایا؟ دو قومی نظریے نے نقصان پہنچایا، یعنی ہم سب ہندوستانی اب اس میں فرقوں کے لحاظ سے تقسیم ہونے لگی۔ معلوم یہ ہوتا ہے ملک میں جب بھی فرقوں کی تقسیم کا نظریہ پیدا ہو جائے گا یہ ملک کے لیے نقصان پیدا کرنے والا ہوگا۔ یہ سب کے سب ہندوستانی نتیجے میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے انگریز لڑانے والا ہے، اور لڑانے والے سے بچنا چاہیے،
شیطان بھی لڑاتا ہوا نظر آتا ہے، لہذا جب انہوں نے لڑانے کی کوشش کی تو ملک تقسیم ہو گیا، اور یہ المیہ ہے، یعنی جب شیطان داخل ہوتا ہے اور لڑانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک متحدہ ملک کے تقسیم کی منزل آ جاتی ہے۔ لہذا اگر قوم کو متحد رہنا ہے تو نہ کسی ابلیس کے ذریعے نہ کسی شرپسند کے ذریعے لڑانے کے منزل میں ہمیشہ پیچھے ہٹنا ہے اور آگے نہیں بڑھنا ہے، اس لیے کہ جو لڑتا ہے وہ کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ اب یہ ملک تقسیم ہوا، تقسیم کے بعد بلکہ اس سے پہلے ایک تقریر کا میں حوالہ دے دوں۔ ایک آل شیعہ پارٹیز کانفرنس بنی تھی مہاراج کمار محمد امیر حیدر صاحب کی تجویز کے اوپر، اور 1945 میں اس کا ایک اجلاس لکھنؤ میں ہو رہا تھا۔ اس میں ایک خطبہ صدارت پڑھا ہے نصیر الملت مولانا سید محمد نصیر صاحب ابقاتی علی اللہ مقامہ نے۔ اس خطبہ صدارت میں وہ میرے پاس موجود ہے، درمیان میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب تشکیل پاکستان کی بات ہونے لگی، دیکھیں ملک تقسیم ہونے کی لعنت سامنے آ گئی، جب قریب آ گیا تو اب اس کے اندر تجویز یہ پیش کی گئی کہ اس کے اندر کیا ہوگا، قرآن ہوگا، رسول کی حدیث ہوگی، فلاں فلاں، سیرت شیخان بھی ہوگی۔ بہت توجہ کریں گے، ملک جب بنے گا تو اس میں یہ بھی ہوگا۔ تو اس وقت جناح نے اس کی مخالفت کی اور تجویز پیش ہی نہیں ہونے دی۔ معلوم یہ ہوتا ہے تجویز پیش ہو یا نہ ہو، نظریات تو سامنے آ گئے، یعنی ایک نظریہ ایسا تھا کہ سیرت شیخین کی ضرورت تھی، اور جب یہ نظریہ سامنے آتا ہے تو پہلے ہی منزل میں امیر المومنین نے انکار کر کے بتایا کہ ہمیں دنیا میں دہشت گردی نہیں پھیلانا ہے، ہمیں دنیا کے امن و امان کو درہم و برہم نہیں کرنا ہے، ہم سب کو متحد رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ جو امام حسین چلیں، اب توجہ کیجئے گا کہ جو محمد حنفیہ سے آپ نے خط میں لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ میں کیوں جا رہا ہوں؟ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، یعنی نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے منع کروں۔ اور میں کیوں جا رہا ہوں؟ ایک جملہ کہا ہے، تاکہ اپنے جد نانا کی سیرت اور باپ کی سیرت کے اوپر چلوں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک ملک بنتے وقت کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک شیخ سیرت شیخین کی بھی ہوگی، اور امام حسین نے انقلاب برپا کرتے ہوئے کہا کہ دو شیخیں ہوں گی، ایک تو میرے نانا کی سیرت ہوگی، دوسرے میرے باپ کی سیرت ہوگی۔ لہذا ان سے جب ہٹا جائے گا تو ملت انتشار کا شکار ہو جائے گی، اور جب ان کی روش پر رہا جائے گا تو اتحادی اتحاد ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سیرتیں اتحاد کی دعوت دیتی ہیں، اسی لیے امام حسین نے آخر میں کہا کیا کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد کی سیرت۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا دونوں سیرتیں ایک ہی تو ہیں، آپ تذکرہ کر دیتے، کہا یہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ایک نبی کی سیرت ہے، ایک علی کی سیرت ہے، دونوں ایک ہی ہیں، لیکن دونوں کے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ رسول کی سیرت ہے، لیکن یہ رسول امن و امان ہیں، لہٰذا ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی، یہ قتال نہیں کریں گے، حکم دیا جائے گا یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین، یعنی کفار و منافقین سے جہاد کیجئے۔ تو اب نبی اگر تلوار اٹھا لیں تو رحمت للعالمین کیسے کہلائیں؟ تلوار نہ اٹھائیں تو جہاد کیسے ہو؟ حکم نبی کو ہو۔ لہذا ایک سیرت یہ ہے نبی کی کہ آپ تلوار نہیں اٹھاتے ہیں، ایک سیرت ہے یہ علی کی کہ تلوار اٹھا کر کبھی کفار کا خاتمہ کرتے ہیں، کبھی منافقین کا خاتمہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور وہ جو حوالہ دیا گیا تھا، اس سیرت کے نتیجے میں دہشت گردی، اسی وجہ سے ہمارے پڑوسی ملک میں انتہائی دہشت گردی، القاعدہ وہاں موجود ہے، طالبان وہاں موجود ہیں، اس طرح کے ابھی آپ نے بچے سے سنا، بہت اچھے اشعار تھے، یہ بم بلاد ہے کیا، اس کے ذریعے سے حق پرستوں کا راستہ روکا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جہاں دبایا جائے گا وہیں یہ حق ابھرے گا۔ لہذا یہ اختلافات ایک دوسرے، اس کے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں آیا اور میں نے آزمایا، ذرا سے آپ بات کر کے تو دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ جو پہاڑ بنا تھا وہ رائی ہو جائے گا۔ لہذا رائی کو پہاڑ بنانا
یہ باطل پرستوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے سے مل کر مظاہرے محبت کرنا چاہیے، نفرت کا مظاہرہ نہیں ہو، اس لیے کہ جو علی والے ہوتے ہیں وہ ایک دل ہوتے ہیں، یک دماغ ہوتے ہیں، یک فکر ہوتے ہیں، یک عمل ہوتے ہیں، یک نظریہ ہوتے ہیں، ان کے اندر اختلافات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر اختلافات پیدا ہو جائیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ شیطان پہلے بھی اپنی طاقت استعمال کر رہا تھا، آج بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن کون اعلی کار بن جاتا ہے یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے۔ لہذا اگر اس کا اعلی کار نہ بنے تو ہم سب کے سب متحد رہیں گے۔ اب دو چیزیں ہیں، آج ایک جوان کے تذکرے کا دن ہے، تو دو چیزیں ہیں اور ذہنوں میں رکھیں۔ تلوار پڑھ دے محمد پوچھیے آپ جب دماغ پر حملہ کرتا ہے بہت، تو دیکھیں ہمارے دور حاضر کا المیہ ہے، جب دماغ پر حملہ کرتا ہے تو بزرگوں کی کوئی ہدایت کام نہیں آتی ہے۔ آپ کنارے بیٹھے رہیے، آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور بوڑھا ہی تجربہ کار ہوتا ہے، تو تجربے کو اگر ہٹا دیا جائے گا تو انتشار پیدا ہوگا۔ حملہ دماغ پر ہوتا ہے یعنی بزرگوں پر حملہ ہوتا ہے، حملہ دل پر ہوتا ہے یعنی نوجوانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ نتیجے میں باطل طاقتیں کبھی جوانوں کو بہکانا چاہتی ہیں، کبھی بوڑھوں کے اوپر حملہ کرتی ہیں، لیکن جو علی والے ہیں نہ ان کا دماغ جواب دیتا ہے نہ ان کا دل جواب دیتا ہے۔ یہ اور ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ ہذیان ہو گیا ہے، یعنی جو دماغ کائنات ہے اس کو ہذیان کا الزام لگا دیا۔ تو اسی طرح دل کے اوپر بھی حملہ، دماغ پر بھی حملہ۔ جب دماغ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ڈاکٹر اسد صاحب سے پوچھئے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا برین ہیمریج ہو گیا۔ تو برین ہیمریج تو دماغ میں ہوا ہے، یہ سارے اعضاء و جوارے کیسے شل ہو گئے؟ کہ یہی تو ہے المیہ، یعنی جب دماغ متاثر ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء و جوارے شل ہو جاتے ہیں۔ جب بزرگ کی نصیحتیں بیکار ہو جاتی ہیں تو اعضاء و جوارے شل ہو جایا کرتے ہیں، نوجوان بیکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور جب بزرگ روش علی کے اوپر چلتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کی رہنمائی بہترین انداز سے کرتے ہیں تو نتیجے میں کوئی حزب اللہ پیدا ہوتا ہے، کوئی حماس پیدا ہوتا ہے، کوئی دین کا مددگار پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد دل پر حملہ ہوا تو کیا؟ نوجوانوں پر حملہ، یعنی دل ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا۔ اب جب ہارٹ فیل ہو گیا تو ایک منزل میں دماغ بھی دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑ گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر نوجوان ناکارہ ہو جائیں تو اب دماغ کیا کرے گا بوڑھا؟ لہذا ضرورت یہ ہے کہ دونوں طاقتور رہیں، دماغ طاقتور رہے تاکہ رہنمائی کرتا رہے، دل طاقتور رہے تاکہ صحیح جذبات بروئے کار آتے رہیں۔ اور جب یہ منزل آ جائے گی تو یہی قوم انتہائی طاقتور قوم بن جائے گی، اس لیے کہ اس کے یہاں نہ دل کمزور ہوگا، اس کے یہاں نہ دماغ کمزور ہوگا۔ جب دونوں طاقتور ہوں گے تو نتیجے میں کربلا ہوگی، کربلا میں جوانوں کی سرپرستی کریں گے حضرت علی اکبر علیہ السلام اور ضعیفوں کی سرپرستی کریں گے امام حسین علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب کربلا کا ایک جوان یہ جو صبح کو اذان دے رہا ہے، دیکھیے دو نعرے ہیں کربلا کے، بہت توجہ کریں گے، دو نعرے ہیں کربلا کے۔ ان دو نعروں میں یہ نہیں ہے کہ وہ جغرافیائی کربلا میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، نہیں، بلکہ کائنات عالم کی آواز بن گئے ہیں۔ ایک نعرہ کیا ہے؟ وہ صبح کے وقت علی اکبر کا اذان دینا، صبح ہونا، اور صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذان۔ تو یہ اکبر مہرو کی اذان نہیں ہے بلکہ آنے والے نسلوں اور جوانوں کو بیدار کرنے والی ہے کہ اے میرے نوجوانوں، کیا تم نے میری آواز اذان نہیں سنی؟ وہ کربلا کے حدود میں نہیں ہے بلکہ کائنات سے یہ آواز ٹکرا رہی ہے۔ لہذا جو بھی نوجوان فکروں میں سویا ہوا ہو، اپنے اعمال میں سویا ہوا ہو، اپنے کردار میں سویا ہوا ہو، وہ اذان علی اکبر سے بیدار ہو جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک آواز اور ہے، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ تو کیا مولا نے فقط اسی علاقے کے لوگوں کو پکارا تھا؟ نہیں، جب تک کائنات باقی ہے
حل من ناصرین ینصرنا کی صدا باقی ہے، لہذا ہر دور کے مومن کو حسین کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ بس اسی وجہ سے ہمارے یہاں کا بہترین نعرہ ہے لبیک یا حسین، اور جب لبیک یا حسین کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو دہشت گردی کا اعلان نہیں ہوتا ہے بلکہ دہشت گردی کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات۔ یعنی دماغ قوی ہونا چاہیے، فکریں ایسی ہونا چاہیے کہ جو رہنمائی کر سکیں، کمزور نہ ہوں، دل قوی ہونا چاہیے، جذبات کا شکار نہ ہو، ظاہری جذبات کے اندر بہہ جائے انسان اور پھر لڑنے بھیڑنے لگے، نہیں بلکہ دل کے اوپر دماغ کا قابو ہو۔ اور اس طرح سے اس لیے کہ دماغ ملت تھے پیغمبر اسلام، اور انہی کے اوپر حملہ ہو گیا، ہذیان کا الزام لگایا گیا، تو دشمن یہی دیکھ رہا ہے کہ دماغ پر حملہ کرو تب یہ کمزور ہو جائیں گے، دل کے اوپر حملہ کرو تب کمزور ہو جائیں گے۔ اب دوسری تشریح آپ ملاحظہ فرمائیں، ہمارے ڈاکٹر رضا صاحب ابھی تک ترجمہ بیان کر رہے تھے، اب اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ اب تفسیر بیان کر رہے ہیں، یعنی قرآن کی آیتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ بہت ہی مجھے خوشی ہوئی کہ ایک اس فن کا اور ماہر قرآن بن جائے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ قرآن کو ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس کی تفسیر کو صحیح طور سے دیکھتے رہنا چاہیے، جو تفسیر اہل بیت ہو۔ تب یہ تفسیر، اب دوسری تفسیر ملاحظہ فرمائیں، یعنی ایک غدیر ہے اور ایک کربلا ہے۔ غدیر دماغ کی حیثیت رکھتا ہے، کربلا دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بس اگر غدیر کمزور ہوگا تو ایمان کا دماغ کمزور ہوگا، اگر فکر کربلا کمزور ہوگی تو ایمان کا دل کمزور ہوگا۔ لہذا کبھی بھی نہ غدیر کی فکر کمزور ہونا چاہیے، نہ کربلا کا جذبہ کمزور ہونا چاہیے۔ یہی جب دونوں ہوتے ہیں تو فرق کیا ہوتا ہے وہ میں عرض کر دوں، کبھی میں نے عرض کیا تھا، دہرا دوں، وہ کیا ہے کہ جب آگے یہ کارواں بڑھتا ہے اور نتیجے میں صفین تک پہنچتا ہے، تو اب صفین میں کیا ہے؟ صفین میں امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ آؤ، اب دیکھیں عجیب منزل ہے، آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ آؤ یہ اول وقت نماز کا ہے، نماز پڑھ لی جائے۔ صحابی کیا کہتا ہے؟ مولا یہ جنگ کا وقت ہے۔ معلوم ہوتا ہے جہاں امام کی فکر جا رہی ہے وہاں صحابیت کی فکر مفلوج ہو رہی ہے اور وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اول وقت اذان کا ہے، نماز کا ہے، آؤ نماز پڑھ لی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کا وقت ہے۔ اب جب غدیر مضبوط ہو کر کربلا تک پہنچتی ہے، جب کارمان کربلا آگے بڑھتا ہے، جب کارنامہ کربلا سامنے آتا ہے، تو اب وہاں امام خاموش ہو کر امتحان لے رہا ہے اور صحابی عرض کر رہا ہے کہ مولا یہ نماز پڑھ لی جائے، یا اول وقت ہے ظہر کا۔ تو یہ صحابی نہیں ہے بلکہ دل ہے جو جوان ہو کر سامنے آ گیا ہے، دماغ ہے جو رہنمائی کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا طہارتوں کے ساتھ یعنی مجلسوں میں آئیے تو طیب و طاہر رہیے، اٹھیے، وضو، نماز، یہ تمام چیزیں یہاں جب آئیں گے طہارت کے ساتھ تو طاہرین کا تذکرہ سنیں گے، اس لیے کہ طاہرین کا تذکرہ دلوں کے اندر ایک ولولہ پیدا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ، ایک روایت ہے، بس آخر کلام میں ایک روایت اور وہ کیا ہے کہ جب عزیز سے ملتا ہے تو خون جوش مارنے لگتا ہے۔ اب بڑے افسوس کی منزل ہے کہ عزیز سے ملے، خون جوش مارنے لگے، تو کیسے ہمسائے ہیں کہ ایک ہمسائے کا خون دوسرے کے لیے جوش نہیں مارتا ہے۔ عزیزداری ہے لیکن خون اگر جوش نہ مارے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نفس ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی چیز داخل ہو گئی ہے۔
کوئی نہ کوئی وائرس آ گیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا کوئی وائرس نہ آنے پائے۔ عزیزوں کے اندر محبت ہونا چاہیے، یکجہتی ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ جب اتحاد کے ساتھ آپ علم اٹھائیں گے تو آواز ماتم میں بھی زور پیدا ہو جائے گا، یا حسین کی آواز میں بھی زور پیدا ہو جائے گا۔ پرچم جب لہرائے گا تو دلوں کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر آپ کے دلوں میں نفس ہوگا یعنی نفاق ہوگا تو نفاق کا اثر آپ کے ماحول پر پڑے گا۔ لہذا ماحول کو پاکیزہ بنائیں تاکہ وہ طاہر افراد کا تذکرہ کریں، خود بھی طاہر رہیں گے، فکر بھی طاہر رہے گی، عمل بھی طاہر رہے گا۔ صلوات پڑھتے محمد۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ان چیزوں پر توجہ کریں کہ ہم سب، اب یہ بات میں تمام کر دوں، اشارہ مجھے مل چکا ہے، اتنا وقت ہو چکا ہے۔ ایک جملہ میں عرض کروں گا اور اس کے بعد مسائل۔ جملہ کیا ہے کہ یقیناً حالات ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے ہمارے پاس کہ جس کے ہوتے ہوئے ملت کمزور نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ لہذا اس کے اوپر حملہ ہوگا، ولایت کے اوپر، یعنی اس کو الٹے سیدھے انداز سے پیش کرنے کی جسارت ہوگی، کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ واقع کربلا کی غلط تفسیر بیان کی جائے گی۔ لہذا جب ایسا ہونے لگے تو تحفظ کرنا فکروں کا، ورنہ نتیجہ یہ میں عرض کرتا ہوں، اگر موقع نہیں ہے، کہ افراد ایسے ہیں جو بہک گئے ہیں، جن کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے، یعنی چراغ کے نیچے اندھیرا ہوا ہے، امام کے اولاد ہیں لیکن جعفر کذاب بن گئے۔ تو ایسے افراد بھی ہیں جو استفادہ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وہ بھی ہیں جو ہزاروں میل کی دوری پر رہتے ہیں، لیکن کشش کی وجہ سے، ایمانی حب علی کی وجہ سے، عشق حسین کی وجہ سے مقصد میں ایک اور ہم آہنگ بن جاتے ہیں۔ تو ان سب کے سامنے ایک آواز ہے، وہ جوان علی اکبر کی آواز ہے، اور انہی کا واسطہ ہے کہ آپ ان کی روش پر چلتے رہیں، اس لیے کہ ام لیلہ کے بیٹے نے ہمارے جوانوں کی بقا کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ لہٰذا یہ ذہنوں میں رہے کہ یہ خون علی اکبر نہیں بہا ہے، بلکہ اسلام کے اندر بہت بڑی قربانی تھی جو پیش ہوئی ہے۔ تو یہ خون علی اصغر نہیں ہے کہ جو چہرے پر ملا ہے امام حسین نے، نہیں، اسلام کے چہرے پر غازہ ملا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ اسلام تابندہ ہے۔ علی اکبر کون؟ شبیہ پیغمبر، بالکل ہو بہو نبی جیسے۔ لہذا جب اجازت طلب کرتے ہیں کہ بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، تو پہلا جملہ جو امام حسین نے فرمایا وہ کیا کہا ہے؟ اے بیٹا، تم تو میرے نانا سے مشابہ ہو، جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا، لہذا میں کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں؟ اس موقع کے اوپر میں عرض کرتا ہوں کہ دو مرحلے مجھے کبھی نہیں بھولتے ہیں، ایک مدینے کا مرحلہ اور ایک کربلا کا مرحلہ۔ مدینے کے اندر ایک باپ کا آگے آگے جانا اور ایک بیمار بیٹی کا پیچھے پیچھے جانا، اور کربلا میں ایک بیٹے کا آگے آگے جانا اور ایک ضعیف باپ کا پیچھے پیچھے آنا، اور بیٹے کے کہنا کہ بابا آپ تو رخصت کر چکے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ کہا تم صاحب اولاد نہیں ہو، اندازہ نہیں ہے کہ جب جوان بیٹا مرنے کے لیے جاتا ہے تو ضعیف باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ کربلا کا وہ جوان تھا جس پہ ہماری جوانیاں قربان، جس پہ ہمارے جوان قربان، جس پہ ہماری مائیں قربان، جس پہ ہمارے باپ قربان۔ یہ وہ جوان ہے کہ جو شبیہ پیغمبر بھی ہے، کہ جو عشق علی کا جیتا جاگتا نمونہ ہے، یہ وہ ہے جو عمل حسین کا انتہائی معراج ظاہر کرنے والا جوان ہے۔ اب آگے بڑھیں آپ، اجازت ملی ہے، لیکن عزیزو اس سے پہلے ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کیا حیثیت تھی علی اکبر علیہ السلام کی۔ چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ بہت زمانے کے بعد، رحلت پیغمبر کے بعد، کوسوں کی مسافت طے کرتا ہوا ایک مسافر آیا، مسجد نبوی میں گیا، کیا دیکھا؟ اصحاب کا مجمع ہے۔ اصحاب کے درمیان پہنچ کر اس نے کہا کہ تم نے نبی کا نام لیا کہ وہ کون ہے؟ تم میں رسول کون ہے؟
بس جیسے ہی یہ کہا سب رونے لگے زاروں قطار. کہا تم رونے کیوں لگے؟ میں نبی کی زیارت کے لیے آیا ہوں. کہا اگر واقعی زیارت کرنا ہے تو بیت الشرف سید الشہداء کی طرف اشارہ کر دیا، جاؤ وہاں. امام حسین کی در پہ پہنچا، دق الباب کیا، امام حسین برآمد ہوئے. اور جیسے ہی برآمد ہوئے کہا میں آیا ہوں اس لیے کہ میں رسول کی زیارت کروں، ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں. فوراً امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر باہر آ جاؤ. اب جو علی اکبر باہر آئے تو امام حسین زار و قطار رونے لگے. اس نے کہا کہ میں حیران ہوں، بتائیے یہ ماجرا کیا ہے؟ جب میں نے مسجد میں جا کر پوچھا تو اصحاب رونے لگے، جب میں گھر پہ آیا تو آپ رونے لگے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا پیغمبر تو وفات کر چکے، یہ میرا بیٹا شبیہ پیغمبر ہے، اس کی زیارت کر لو. عزیزو، ایک مسافر مسافت طے کرتا ہوا پیروں میں زخم ہو چکے ہیں، آیا در حسین پر دق الباب کیا. اب یہ دوسرا واقعہ، اب جو برآمد ہوئے امام حسین، کہا میں نے سنا ہے آپ کو اللہ نے ایک ایسا فرزند دیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی جواب ہی نہیں. کہا تم نے صحیح سنا ہے. کہا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. علی اکبر کو بلایا، اس کی نظر گئی، کہا مولا میں نے جتنا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا ہے، تو آقا استدعا کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر ایک دعا کر دیں. کہا کیا دعا؟ کہا یہ دعا کر دیں کہ مجھے بھی اللہ ایک ایسا ہی بیٹا عطا فرما دے. کہا یہ دعا نہ کرو. کہا کیوں نہ کریں؟ کہا یہی میرا یہ بتاؤ کہ اگر ایسا جوان بیٹا تمہارے پاس ہو اور اس کے کوئی زخم لگ جائے تو کیا گوارا کرو گے؟ کہا مولا آپ زخم کی بات کرتے ہیں، اگر پھانس بھی لگ جائے تو مجھے برداشت نہیں ہے. کہا یہی میرا جوان بیٹا ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، برچی کا پھل ہوگا، سینہ شگافتہ ہوگا، کلیجہ باہر نکل آئے گا. اجرکم اللہ. عزیزو، یہ باپ تھا اور ایک ماں وہ ام لیلہ. بس ان کے لیے ایک جملہ کہوں گا کہ ایک ناقہ سوار مدینے پہنچا. جیسے ہی پہنچا محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا ہے اور پھر دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے خاتون کی، ضعیفہ کی. پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا گھر ہے. کہا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا یہ بیوہ حسین ام لیلہ رو رہی ہیں. کہا یہ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو کربلا میں مارا گیا. ارے دیکھو میرے اس ناقے کو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس نے پانی وانی پینا ترک کر دیا ہے. تو یہ ماں کا دل تھا اور وہ باپ تھا. ماں کے سے جوان بیٹا جدا ہو گیا، باپ سے علی اکبر جدا ہو گئے. عزیزو، ارے اتنی کمر جھک گئی تھی کیا میت اٹھائی نہ گئی. بچوں کو بلایا، اے بچوں آؤ اپنے بھائی کا جنازہ لے چلو. اجرکم اللہ، اپنے بھائی کی میت لے چلو. میں نے منظر شہادت نہیں عرض کیا، عرض بھی نہیں کر سکتا، بس اتنا سن لیں یہ پہلا جلوس جنازہ تھا جو کربلا میں اٹھا ہے. آگے آگے علی اکبر کی میت، بچوں کے کاندھوں پر، پیچھے پیچھے حسین. واہ اکبرا، واہ اکبرا، واہ اکبرا. اللهم بحق محمد وانت المحمود، بحق علي وانت الاعلى، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسين وانت قديم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم تقبل منا هذا الرضا. معبود ہماری اس عبادت ادا کو قبول فرما لے، ہمارے جوانوں کو سچا اور پرجوش جوان بنا دے، ہمارے ضعیفوں اور بزرگوں کی فکروں کے اندر جلا پیدا کر دے. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. جو مریض ہیں، انو صاحب کی بیٹی یا اور جو مریض ہیں مومنین میں، ان سب کو صحت عاجلہ عطا فرما دے. جو غریب و پریشان حال ہیں ان کی اقتصادی حالت درست فرما دے. ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے تاکہ ہم سب کربلا کی آواز کے اوپر لبیک کہہ سکیں. ہم سب کو کربلا جانے کا موقع فراہم فرما دے، وبا دور ہو اور ہم زیارت کے لیے جا سکیں، حج ادا کر سکیں، اور ہمارے امام زمانہ یعنی منتقم خون حسین ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ہم کو ناصران امام زمانہ میں شمار فرما دے.
ویلا صدوا ویلا یا شہید کربلا 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 ویلا صدوا ویلا کب ماں یہ سمجھتے تھے مقتول زنا ہو کر اب کب ماں یہ سمجھتے تھے مقتول زنا ہو کر کب ماں یہ سمجھتی اکبر جو کلیجے پر کھائیں گے سر ماتم اکبر جو کلیجے پر کھائیں گے سر ماتم کھٹ کے ارمانوں کے سارے میں ممکن نہ ہوا کھیلا ارمانوں کے سارے ممکن نہ ہوا کھیلا دل توڑ دیا ماں کا اکبر نے جوان ہو کر کب مقبول سنا ہو کر اکبر کے سر والی خاموش تھی جب لیلا اکبر کے سر والی خاموش تھی جب لیلا
مرنے کی خبر دیتے اشکوں نے رواں ہو کر یہ سمجھتی تھی مقبول سنا ہو کر یا حسین
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ولا جدک و ابیک، السلام علیکہ ولا امک و اخیک، السلام علیکم علی الائمۃ من بنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ صلوات۔